بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب, یہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے اسلام آباد میں جو گاڑیوں کی رجسٹریشن اور اس کی وہ ٹوکن فی ہے, اس کے حوالے سے اور چند امپورٹنٹ چیزوں کے بارے میں آپ کوئی انفارمیشن جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جو شیئر کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد کے رہائشیوں کے ساتھ. ایک تو اس کے بارے میں ہم نے بات چیت کرنی ہے. دوسرا, کل 5 اگست ہے. اب دو حوالوں سے 5 اگست امپورٹنٹ ہے. ایک تو کشمیر کے حوالے سے 5 اگست کی اہمیت ہے. دوسرا, کل پی ٹی آئی نے احتجاج کا اعلان بھی کیا ہوا ہے. ٹھیک. تو ذرا اس کے بارے میں آپ کی جو انفارمیشن ہے اور معلومات ہیں اس کے بارے میں بات کروں گا. اور آخر میں نے پاک ایران ٹریڈ پہ 2 منٹ. اچھا, ضرور بات کیجیے گا. آپ پہلے اسی پہ شروع کر لیں. آپ نے کشمیر کی بات کی اور پی ٹی آئی کی بات کی, تو دونوں ہی ماشاءاللہ آج کل لوگ کہتے ہیں مقبوضہ ہیں. وہ مقبوضہ کشمیر ہے, یہ مقبوضہ پی ٹی آئی ہے. تو دونوں کا احتجاج کل دیکھیں کیا کرتے ہیں اس پہ. پی ٹی آئی کی پوری کوشش ہے جی 5 اگست کو. بیسکلی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ عمران خان جو چیئرمین بانی, ان کو قید میں 2 سال مکمل ہو جائیں گے 5 اگست کو. تو اسی حوالے سے یہ بیسکلی اسٹریٹجی احتجاج کی بنائی گئی تھی. وہ ایکٹیو کیا انہوں نے ضلعوں میں. تو اب یہ کافی جگہوں پہ پی ٹی آئی والے سوشل میڈیا پہ اب دیکھیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے پنجاب میں, خاص طور پہ مختلف اضلاع میں. اور ادھر کنٹینرز اسلام آباد میں آنے کی اطلاع 2 دن سے چل رہی ہے, ابھی تک آیا نہیں ہے. تو یہ 5 اگست کی ریلی کے حوالے سے, احتجاج کے حوالے سے, ایک تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ بہت سویر قسم کا ایک بگ پروٹیسٹ ہوگا اکٹھا اسلام آباد میں. لیکن جو ابھی موجودہ چیئرمین ہے پارٹی کے گوہر خان, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ 5 اگست میں ہر اضلاع یا اپنی اپنی جگہ پہ ہم بھرپور احتجاج کریں گے. اور علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ جو ہیں کے پی کے پی ٹی آئی کی, انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ احتجاج جو ہے یہ بیسکلی کنٹینیوس احتجاج ہے اور یہ جاری احتجاج ہے. یہ آج کے دن کو خاص چیز نہیں ہونی ہے. ایک سوال مجھے پوچھنے کی اجازت ہے. یہ جو نیو یارک ٹائمز میں جی ایک ایڈورٹیزمنٹ چھپی ہے, اس کی کاسٹ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ کاسٹ کچھ لوگ $2 لاکھ کی بات کر رہے تھے, کچھ $4 لاکھ کی بات کر رہے تھے. کوئی بات نہیں, خیر اس سے کیا ہوتا ہے. یہ پیسے دیے کس نے؟ جس نے بھی دیے. امریکہ میں عمران خان کے چاہنے والے بڑے ہیں یار, کروڑ پتی بھی ہیں. تو وہ یہ پارٹی کا بھی اپنا ایک اسٹریٹجی وہاں کے انٹرنیشنل چیپٹر کی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے لیڈر, ظاہر ہے دیکھیں امریکہ میں بھی بات ان کی سنی نہیں جا رہی ہے اس طرح سے, نظر یہی آ رہا ہے. اور جو عمران خان کے صاحبزادوں نے بھی وہاں پہ 2-3 انٹرویوز دیے, تو دے ور لوکنگ ٹورڈز ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکن جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ہے ان کی طرف. لیکن ان کی چونکہ پینگیں یہاں پہ چیف صاحب سے بڑھ رہی ہیں. اس کے متعلق بھی آپ کو پتہ ہے خبر آئی ہے اکانومسٹ میں, چیف صاحب کی جو پینگیں ادھر بھی بڑھ رہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے, اور ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو گرپ ہے وہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں ان کی, اور اس کو وائڈن کر رہے ہیں. ٹھیک, تو کیسی ہوگی؟ کیسے ہوگی یہ براڈن اور وائڈن کیسے کریں گے؟ یہ جو چل رہی ہیں چیزیں اب ایسا پتہ چلے گا ان میں کیا ہوتا ہے. پی ٹی آئی کو آپ کھل کے بات نہیں کرتے. کھل کے میں نہیں بول سکتا. کیوں؟ بس میری مرضی. خیر پہلے اس پہ بات کر لیں کہ یہ اشتہار اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے دے دیا اشتہار, بیسکلی تو وہ اپنے ایشو کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ 2 سال ہونے لگے ہیں. ویسے اشتہار دینا تو ہر شخص کا حق ہے, لیکن اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے نا وہ آپ نے پڑھا ہے؟ نہیں میں نے نہیں پڑھا. آپ سنا دیں ناظرین کو. نہیں, میں اب وہ کافی لمبا ہے, تو کرکس سنا دینا. کرکس جو ہے نا وہ انہوں نے جو پاکستان کے فیلڈ مارشل ہیں, ہاں, ان کا ڈائریکٹ جو ہے وہ انہوں نے کہا جی کہ ان کے زمانے میں عمران خان صاحب کو قید میں رکھا ہوا ہے اور اس طرح کی یہ وہی باتیں ہیں نا جو انٹرویو میں کر چکے ہوئے ہیں نا ان کے بیٹے. تو یہ دیکھیں پی ٹی آئی یہی کہہ رہی ہے نا. پی ٹی آئی کا تو یہ الزام ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ چیف صاحب کر رہے ہیں. تو ان کا تو مسلسل یہ الزام ہے, اس لیے اس میں کوئی ایسی بڑی بات تو نہیں ہے. نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان بھی اپنے ٹویٹس میں وہی چیزیں ایک بات میں آپ کو کہوں, دیکھیں میں عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. اچھا, نہیں کر بھی نہیں تو کیا رہ جائے یار, آپ ڈرتے ہیں کہ جرنلسٹ ہوں نا. اچھا, جرنلسٹ. جو لوگ پریزن کے اندر ہوں اور پولیٹیکل لیڈر ہوں ان کے بارے میں بات ذرا احتیاط سے. لیکن جائز تنقید میں سمجھتا ہوں, جائز تنقید خلاف. اس کا مطلب یہ ہے, اشتہار دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نیریٹو کی طاقت وہ نہیں رہی. چلیں آپ جو مرضی سمجھیں, وہ تو ظاہر ہے مقبوضہ کا پی ٹی آئی جب ہم نے کہہ دیا تو طاقت کہاں پہ رہ جاتی ہے پیچھے. یہ چیز اب مقبوضہ وہ ہے, مفتوحہ نہیں ابھی تک ہوئی, تو مفتوحہ ہو جائے گی تو پھر اور بات ہوگی. مفتوحہ کب ہوگی؟ جب اور مزید پارلیمنٹیرینز فارغ ہو جائیں گے, یا نئی پی ٹی آئی نکل آئے گی یا کیا ہوگا, پھر اس سے پتہ چلے گا. لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا ایسے ایک ماضی کی میں آپ کو بتاؤں, ماضی کا تجربہ یہ بتاتا ہے
کہ ڈکٹیٹرز جتنے بھی طاقتور ہوں ان کے زمانے میں وہ پارٹی وہ سمجھتے ہیں کہ ڈائی ڈاؤن ہو گئی ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ پارٹی کبھی بھی ڈائی ڈاؤن نہیں ہوتی. میں مثال دیتا ہوں، پیپلز پارٹی جب ضیاء الحق ڈکٹیٹر کا زمانہ تھا اور اس زمانے میں لوگ پیپلز پارٹی کا نام لیتے ہوئے ڈرتے تھے، اپنے گھر پہ پارٹی کا جھنڈا لگاتے ہوئے ڈرتے تھے. ضیاء الحق جب اس دنیا سے گیا اس کے بعد کیا ہوا، 1988 میں پیپلز پارٹی ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت کے ساتھ آئی، حالانکہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے راستہ روکا تھا. اس کے بعد دوسری مثال میاں نواز شریف صاحب کی ہے. میاں نواز شریف جب تک اپنے ضمیر کے قیدی نہیں ہوئے اور وہ بات کرتے رہے، تو مشرف جیسے ڈکٹیٹر کے زمانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے پارٹی کو بڑی بھاری اکثریت جو ہے وہ دی 2008 کے الیکشنز کے اندر. سوری اس ٹائم پیپلز پارٹی آئی تھی، لیکن 13 میں جو ہے وہ بھاری اکثریت ملی نون لیگ کو، اور پنجاب میں تو ویسے 2008 میں بھی مل گئی تھی. یہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی جو کوشش ہے نا، اپنے طاقت سے اور مسلز کے ذریعے اور دبانے کے ذریعے، یہ بھی ناکام ہوگی. مجھے تو آپ کی نہیں سمجھ آ رہی. پہلے آپ اعتراض کر رہے تھے جی اشتہار میں انہوں نے کیا اشتہار میں مجھے اعتراض ہے نا. اچھا وہ اعتراض ہے، تو یہ جو آپ ڈکٹیٹرز کی مثال دے رہے ہیں اس کی پھر موجودہ سے کیا تعلق ہے؟ کیا یہ ڈکٹیٹر ہے؟ کون؟ یہ چیف صاحب. آپ مجھے ریڈ لائن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آپ مثالیں ایسی دے رہے ہیں. لیکن جو پچھلے الیکشنز کروائے ہیں وہ ڈکٹیٹروں کی طرح کہیں کرائے ہیں. اچھا، یعنی کہ وہی وہ جو اکانومسٹ والی سٹوری ہے، پھر ٹائٹن جی ٹائٹن دی گریپ. چلیں خیر میں دو مختصر. اب فارم 47 والوں کو آپ جمہوری الیکشنز کہتے ہیں؟ یار چلیں چھوڑے نا، یہ فارم 47 14 میں بھی تھے، ایسے ہی تھے وہ فارم 47. اتنے بڑے نہیں تھے. ہاں تھے تو صحیح نا، اتنے وی سی پیمانے پہ نہیں نا. کسی نے بڑی اچھی بات کی کل، وہ ڈاکٹر شدرا منصب ہے ننکانہ سے، پی ایم ایل این کی زبردست سیمن ہیں، پڑھی لکھی خاتون ہیں. تو ان کے ٹی وی پروگرام میں کسی نے پی ٹی آئی والے نے ان کو کہا جی کہ انہوں نے کہا جی کہ جمہوریت کیسی ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا جی کیسی ہونی چاہیے کہ شام کو بریگیڈیئر اعجاز شاہ جیتے ہوں تو صبح فارم 47 پہ ڈاکٹر شدرا منصب نہ جیتے ہیں. تو وہ بڑا چل رہا ہے آج کل. لیکن میں انہی کی اسی پروگرام کے ریفرنس سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. 2014 میں اس دفعہ یقیناً شاید وہ ہار گئی ہوں، لیکن اتنا مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے 2014 میں ڈاکٹر شدرا منصب جیتی تھی اور بریگیڈیئر اعجاز شاہ ہار رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہے ان کا ون آف دی موسٹ ڈیلیڈ رزلٹ تھا ان کا، جو آر ٹی ایس بیٹھا تھا 2-3 دن بعد رزلٹ آیا تھا اور اس میں بریگیڈیئر اعجاز شاہ جیت گئے تھے. یہ 2017-18 کے الیکشنز کی بات سوری ہاں معافی چاہتا ہوں. مکافات عمل اسی طرح چلتے رہتے ہیں. مکافات عمل میں یہ عجیب بات ہے، جمہوریت ہار رہی ہے، انڈیویجول جیت رہے ہیں. یہ شروع سے یہی ہو رہا ہے نا یار، غلط ہو رہا ہے. آپ نے 88 کی مثال دی تو اس کے بعد سے اب تک کیا ہو رہا ہے یار؟ اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہوتے تھے. کیا ہو رہا تھا بھٹو صاحب کے زمانے میں؟ اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہوتے تھے جتنے 2024 میں جتنی کھلے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے، اتنی پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوئی. اچھا میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا ایک فائدہ پی ٹی آئی کو کیا ہوا. دیکھیں کافی عرصے سے پی ٹی آئی ڈاؤن جا رہی تھی، لیکن یہ میرا یہ اسیسمنٹ ہے کہ یہ جو ایک کیمپین ایٹ لیسٹ 5 اگست کے حوالے سے بلڈ کرنے میں مجھے پی ٹی آئی کامیاب نظر آتی ہے، اور اس کا امپیکٹ بھی ہے اور اس کا ایک خوف بھی ہمیں دوسری طرف نظر آتا ہے، جس سے یہ نظر آتا ہے کہ ابھی تک وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اتنی ہے زوروں میں، اسی لیے اس کو تتر بتر کرنے کے حوالے سے 5 اگست کے احتجاج کو جو کوششیں جاری ہیں، تو اس لحاظ سے ایک امپیکٹ پی ٹی آئی نے کریٹ کیا ہے اور حکومت کو کسی حد تک کیا ہوا ہے. اسلام آباد میں تو کوئی کنٹینر نہیں آیا. اور نہیں آیا تو پہلے تو آئے تھے، فوٹوز بھی چل گئی تھی نا. وہ مسئلہ یہ نہیں، مقصد یہ کہ جو آپ نے سائیکولوجیکل امپیکٹ لینا تھا وہ آپ نے لے لیا. اسلام آباد میں یعنی کوئی احتجاج نہیں ہونا یار، ہو جائے گا کہیں نہ کہیں آپ کو سوشل میڈیا پہ. مجھے یہ بتائیں ویسے 26 نومبر کے بعد اب پی ٹی آئی میں اتنی تڑ ہے کہ دوبارہ احتجاج کرے اسلام آباد میں؟ پتہ نہیں، ابھی اسی لیے میسو تو انہوں نے پروٹیسٹ کا اعلان ہی نہیں کیا نا. اسلام آباد کی بات کریں بھائی، میسی پروٹیسٹ کہیں پہ بھی وہ اعلان کر دیں تو ایسا ہی ہوگا نا، جب وہ کٹھے بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد. اسلام آباد میں کیوں نہیں کرتے یار؟ کر لیں گے نا. پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں، مہربانی کریں، پروگرام کا ٹائم شارٹ ہے. ٹھیک ہے، مہربانی کریں ایکسائز پہ آ جائیں کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پہ آپ دیکھیں جو 2 بڑی اہم تبدیلیاں اسلام آباد میں اور ایک پنجاب میں بھی ہو گئی ہے، یہ وہ دلچسپ ہیں. کچھ عرصے سے شاید لوگوں کو پتہ ہو، جن کو نہیں پتہ ان کو بھی بتائیں کہ جو فائل ہے نا اسٹور میں جو پڑی ہوتی تھی، اسلام آباد میں آپ کی گاڑی کی فائل اسٹور میں پڑی ہوتی تھی، آپ صرف اسمارٹ کارڈ لے کے چلتے تھے، وہ پالیسی ختم ہو گئی ہے. آپ فائلز جو ہیں وہ ریٹرن کرنی شروع کر دی ہیں. آپ گاڑی بیچیں گے تو آپ کو جو ہے وہ گاڑی کی فائل جو ہے
وہ نئے بندے کو جا کے لینی پڑے گی اسمارٹ کارڈ سے پہلے، اور اس کے بعد This is اس کو good اسمارٹ policy. کارڈ کا. ہاں انہوں نے کہا جی اسٹور میں ہمارا، میری ایکسائز کے ڈائریکٹر سے بات ہوئی افسر سے، انہوں نے کہا جی بیک لاگ بہت زیادہ ہوتا جا رہا تھا، تو ہم نے کہا کہ یہ جناب فائلیں وہاں پہ رکھیں. اور اس کو دوسرا جو ایک دلچسپ کام ہوا ہے وہ نمبر کے حوالے سے ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ نے گاڑی بیچی، نمبر بھی نکل گیا. آپ انہوں نے کہا جی کہ نمبر آپ ریٹین کر سکتے ہیں. مثلا آپ نے اپنی گاڑی بیچی، یہ نمبر جو آپ کی گاڑی کا تھا یہ آپ کا ہے. آپ جو میں اگر آپ سے گاڑی خریدتا ہوں تو میں یہ نمبر پلیٹس جو آپ کی گاڑی پہ لگی ہیں اتاروں گا، اور یہ میں ایکسائز ٹیکسیشن میں جب میں جمع کروانے جاؤں گا اپنا ریکارڈ کے میرے نام ٹرانسفر کر دیں تو میں یہ نمبر پلیٹ وہاں پہ جمع کروا دوں گا، اور وہاں پہ وہ مجھے نیا نمبر الاٹ کریں گے. یہ جو نمبر پلیٹ ہے، اگر آپ مجھے بیچ کے گاڑی نئی گاڑی کوئی لیتے ہیں تو آپ وہاں جائیں گے جب، تو آپ کہیں گے یہ جو میرا گاڑی کا نمبر ہے یہ رجسٹرڈ ہے، اس کو چیک کریں، یہ نمبر مجھے الاٹ کر دیں. وہ نئی نمبر پلیٹ آپ کو اس کی دے دیں گے. 1000 اور روپے اگر شاید نئی انہوں نے گاڑی فیس میں نہ خریدوں، پرانی گاڑی خریدوں تو پھر کیا نہیں، ہوگا؟ پرانی پہ بھی نمبر ٹرانسفر نہیں ہوگا. نمبر 1 سال تک اگر آپ کوئی گاڑی پہ نہیں لگاتے، وہ مثلا آپ گاڑی نہیں لیتے سال تک، تو وہ نمبر 1 سال تک آپ کا رہے گا ریکارڈ میں. جس طرح موبائل والوں نے کیا ہوا، یہ سم استعمال میں رہے گی 6 ماہ، تو اس کے بعد وہ نمبر کسی اور کو دے دیں گے. لیکن 1 سال کے اندر اگر آپ اپنی گاڑی نہیں خریدتے ہیں، کوئی پرانی یا نئی، اور آپ کیونکہ پرانی پہ بھی یہی پالیسی ہے، تو آپ کہیں گے کہ جناب وہ میرا پرانا نمبر میرے پاس ہے، وہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں وہ مجھے الاٹ کر دیں. ویسے یہ اچھا نہیں ہو گیا، یہ بہتر یہ ہو انہوں نے مجھے ڈائریکٹر نے بڑی دلچسپ بات بتائی. ایک تو انہوں نے کہا کہ ایک اور بڑے زبردست آفیسر سے کہ یہ کئی لوگ جو لاکھوں روپے دے کے نمبر خریدتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ جناب ہمارا کیا بالکل قصور ہے، ٹھیک ہم ہے. گاڑی بیچتے ہیں. انہوں نے کہا جی 1-2 کے لیے پالیسی کیا چینج کرنی ہے، آپ ساروں کو جو جناب ہو. لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہے، یہ حیصل ہے. حیصل یہ ہے کہ اس وقت رش لگا ہوا ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں، ڈی سینٹرلائزیشن ہے نہیں ہے. میں تو جناب آپ کے جو ہیں پیارے شہزادہ محسن نقوی سے یہی اپیل کروں گا کہ ڈی سینٹرلائز بھی کریں اس سسٹم کو، مہربانی کریں، تاکہ ایک ہی جگہ پہ رش نہ ہو. اب وہاں پہ سٹاف کم ہے، کیوس زیادہ ہے، حیصل ہے، لوگوں کو گھنٹوں گھنٹوں فائل کے لیے رکنا پڑتا ہے، ڈھونڈنی سفارش پڑتی کروانی ہے. پڑتی ہے حضور. نمبر 2، نمبر پلیٹس کا جو ایشو ہوگا، اچھی بات ہے آپ نمبر پلیٹ جب ریٹرن کریں گے مہتاب صاحب، حالانکہ چھوٹی بات ہوگی، لیکن ہزاروں کی تعداد میں آپ روزانہ نمبر پلیٹس لیں گے، پھر ان کو وہاں پہ ڈھالیں گے، پھر نئے لوہے کی نمبر پلیٹ بنائیں گے، وہ انرجی لگے گی، وہ ٹائم لگے گا، وہ پیسہ لگے گا. یار آپ ایک سوال مجھے کرنے کی اجازت ہے، آپ نے چونکہ اس پہ کام کیا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ٹوکن فی ہے، ہاں جی اس کو بھی کچھ سہولت نہیں کر دی؟ اب سہولت سینٹرز جو بنائے ہیں، وہ بھی بنا دیے. اب تو ایپ سے بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ اپنی موبائل کے اکاؤنٹ پہ بھی جائیں گے، وہ اگر آپ نے ایپ لی ہوئی ہے اپنے بینک اکاؤنٹ کی آن لائن سسٹم میں، آپ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں. ابھی بلکہ ایک دلچسپ بات آخری اس پہ کر لوں کہ ایک ڈائریکٹر جو وہاں کے انچارج ہیں انہوں نے بتائی کہ آپ آنے والے سالوں میں، بلکہ چند 1-2 سال میں ہی کوشش ہے ان کی، وہ ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں سارا جو ایکسائز کا سسٹم ہے نا، نئے والا. نئے سے مراد یہ ہے کہ جو نئی گاڑی خریدی جائے گی، وہ نئی گاڑی جہاں سے آپ شو روم سے خریدیں گے وہیں پہ آپ کے پیپر بن جائیں گے، اور ایک ایپ بنے گی، وہ ڈیجیٹل ایپ ہوگی. اس کا افتتاح شاید 14 اگست کو ہو رہا ہے آنے والے. وہ ایپ ہر بندہ انسٹال کر لے گا، وہ آپ کی رجسٹریشن ایپ میں ہی آ جائے گی، آپ کا اسمارٹ کارڈ ایپ میں ہی آ جائے گا. آپ نے جب گاڑی بیچنی ہوگی تو ایپ کے ذریعے آپ اسمارٹ کارڈ ٹرانسفر کر دیں گے. آپ کو کہیں آنے کے جانے کی، گاڑی خریدنے کے بعد نئی گاڑی کی بات کرنا ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اب پرانی انہوں نے کہا جی بیک لاگ ختم کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ فائلیں دے دیں. یہ ویسے جناب بیک لاگ ہے سسٹم کتنا؟ کافی. یہ تو دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں ہوں گی نا ابھی جو پرانی پاکستان میں گاڑیاں ہیں. غریب کہاں ہیں یار؟ یہ غریب یہ بات نہ کیا کریں پلیز. آپ کو مہران گاڑی بھی ہوتی ہے کسی کے پاس. خیر اب آپ آ جائیں پاک ایران ٹریڈ پہ. پاک ایران ٹریڈ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ہاں جلدی سے، وہ یہ ہے کہ ابھی جو ایگزسٹنگ لیول ہے بائیلیٹرل ٹریڈ کا، وہ $3 بلین ہے. ٹھیک ہے. اور دونوں سائڈز نے، جب ایرانین پریزیڈنٹ یہاں پہ تھے 2 دن، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو $10 بلین تک لے کے جانا چاہتے ہیں. ماشاء اللہ. ایک خاص چیز جو ہے میں بتانا چاہتا ہوں جو اکثر لوگوں کو نہیں پتہ، وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایرانین پریزیڈنٹ نے لینڈ کیوں کیا ہے لاہور؟ کیوں کیا؟ 2 وجوہات تھیں. ایک تو ان کی جو فلائٹ ہے، آپ کو پتہ ہے ایران کی، یعنی تہران لاہور کی ایک فلائٹ ہے، اچھا جی. ڈائریکٹ فلائٹ ہے ان کی. دوسری ایک بڑی وجہ وہاں پہ لینڈ کرنے کی، یہ ایرانینز جو ہیں یہ بہت زیادہ معتقد ہیں علامہ اقبال کے. ہاں جی. آپ کو یاد ہوگا، میں دیکھنے والوں کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں جی. ایت اللہ خامنائی، جب یہ پریزیڈنٹ تھے تو یہ پاکستان آئے تھے. اچھا یہ بھی پریزیڈنٹ تھے کسی زمانے یہ میں؟ کسی زمانے میں پریزیڈنٹ بھی رہے. اچھا جی. تو علامہ اقبال کے مزار پہ گئے اور انہوں نے ایک جملہ کہا وہاں پہ جی.
جو اس ٹائم کے اخبارات میں بھی بڑا چھپا تھا اور ایرانیین اس بات کو مانتے بھی ہیں. علامہ اقبال کے بارے میں انہوں نے کہا تھا اقبال مرشد من است، کہ اقبال جو ہے وہ میرا مرشد ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری بہت زیادہ پرشین کے اندر بھی جی ہاں بالکل. اور وہ شاعری کا جو ان کا معیار ہے وہ کہتے ہیں کہ اردو کے مقابلے میں جو پرشین کی ان کی شاعری ہے وہ بہت کلیئر، بہت اچھی، اور وہاں اقبال کو باقاعدہ پڑھایا بھی جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، تو ایک وجہ یہ بھی تھی. بات ہے بھائی، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. لیکن ایک مسئلہ پرابلم اور بھی ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ یہ بائی لیٹرل ٹریڈ $10 بلین کی خواہشات ہیں. وہ یہ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی سینکشنز کی موجودگی میں بینکنگ ٹرانزیکشنز نہیں ہو سکتی. یہ تو پریس ریلیز جاری کرنے میں کوئی حرج ہے؟ MOU سائن کرنے میں پریس ریلیز جاری کرنے میں کوئی حرج ہے؟ یہ جو $10 بلین کی ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے یہ جو ان کے مارے گئے اس جہاز میں جس میں پرانے صدر مارے گئے تھے، ابراہیم رئیسی، اور ساتھ میں ان کے جو تھے حسین وزیر خارجہ، یہ اس وقت جب آئے تھے اس وقت بھی یہ باتیں کی گئی تھی کہ اس کا والیوم جو ہے ہم نے بڑھانا ہے. تو یہ کوششیں تو ہیں دیکھیں، لیکن انلیگل ٹریڈ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کو ہیلپ فل ہوتی ہے وہ ایک کوشچن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اقبال تو ڈیفینیٹلی انڈرسٹوڈ بات ہے مہتاب صاحب کہ اقبال کو پرشین وہ بہت زیادہ مانتے ہیں، تو اس لیے وہ انہوں نے وہاں پہ ایک ہومج پے کرنا تھا، وہاں پہ وہ اترے اور پھر چائے شائے پی کے واپس آ گئے تھے. اس میں ایک اہم چیز جو کچھ جگہوں پہ ڈسکس ہو رہی ہے، آخری اس پہ بات کر لیں کہ کھویا کیا اور پایا کیا. بہت سارے لوگوں کا اب یہ کہنا ہے کہ یہ جو ایرانی صدر کا شیڈول تھا، پہلے تو یہ 2 دفعہ شیڈول ہوا، آئی تھنک پہلے 1 ہفتہ پہلے کہا جا رہا تھا، پھر یہ آئے، اور اس میں کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ آئیں گے اور کیا چیزیں ہوں گی. لیکن کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹجیکلی شاید یہ ٹائمنگ یا جو دورہ تھا اس طریقے سے کامیاب نہیں تھا. اس کے ایک امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید ان کی طرف سے ابھی بڑے گھر کی طرف سے زیادہ اس میں پارٹیسپیشن اس لیے نہیں کی گئی کہ آپ امریکہ سے ادھر دوستیاں کر رہے ہیں، تو وہاں پہ چونکہ امریکہ میں ابھی ایران کے لیے پالیسی اس طرح سے نہیں بنی، تو لیکن اس کے باوجود ایک کنٹراڈکٹری یا کنٹریری ٹو دس سچویشن شہباز شریف نے بڑا اہم اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ ہم ایران کے جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ پیسفل نیوکلیئر پروگرام، اس کو ہی ہم سپورٹ کرتے ہیں. ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں. ہاں جی. اب آپ نے چونکہ مجھے بھی ٹریگر کر دی ہے، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس ٹائم بڑا امپورٹنٹ میسیجنگ کر رہا ہے. ہاں جی. ایک طرف یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، ایک طرف چائنا ہے، ایک طرف رشیا ہے، ایک طرف ایران ہے، ہم ہیں درمیان میں. ہاں جی. اور ہم چاروں طرف سے بڑی امپورٹنٹ میسیجنگ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ان کو بھی کی گئی ہو، یہ دورہ بہت امپورٹنٹ تھا، ہو سکتا ہے اس والے سے کی بھی گئی ہو، کوئی ملاقات بھی خفیہ ہوئی ہو، کوئی پتہ نہیں ہمیں. جی تو اس لیے آپ جو ہے نا زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی کوشش نہیں. امپریشنز کی بات کر رہا تھا یار، ہمیں کیا پتہ اندر کھاتے کیا ہوتا ہے یار. لوگ ہنسیں گے، اچھی بات ہے اگر وہ کہیں گے یار انہوں کی پتہ ہے. بالکل. میرا خیال ہے اسی کے ساتھ اجازت لینی چاہیے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، شیئرنگ کرنی ہے اور میکسیمم کمنٹس بھی دینے ہیں. تو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.